اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق بولنے سننے سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کے درود پاک پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آج، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو بندے اسے محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ان بندوں کا اللہ ذکر کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی مومن ہو، اس کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں محبوب رکھے۔ تو وہ عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، یہ غالباً 2021 اب ختم ہونے والا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، یہ سال یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم یوں سمجھو، غور کرو کہ ایک سال ہم موت کے اور قریب جا چکے ہیں۔ ایک سال کئی لوگ ہوگے نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کیا معلوم عقل ہے کہ نہیں، کس نیت سے وہ بانٹتے ہیں وہ تو اللہ جانے، لیکن ایک انسان ذرا غور کرے تو ایک سال وہ موت کے قریب ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ہم ایک سال اپنی قبر کے قریب جا چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم ایک سال محشر کے اور قریب چلے گئے، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے کہ زندگی ہماری کٹ رہی ہے، بڑے گناہ کیے، پورا سال ہم نے کئی نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چگلی کی، نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا، شراب پی، جوا کھیلا، سود کھایا، بے شمار گناہ کیے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی انسان کے کھاتے میں آسمان کے برابر گناہ ہو، کتنے؟ آسمان بھر جائے، اگر اتنے گناہ کسی نے کیے مگر پھر بھی اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں
ارشاد فرماتا ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ ہے کیا؟ جو عموماً نماز کے بعد گالوں پہ تھپڑ مارتے ہیں اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھو کہ توبہ اس چیز کا نام ہے جو تم نے گناہ کیا، اس گناہ پر تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ اگر چوری کی تو افسوس ہونا چاہیے، یا اللہ میں نے چوری کر لی۔ نماز چھوڑ دی تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے نماز چھوڑ دی۔ زنا کیا تو افسوس ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے زنا کر لیا۔ اتنا بڑا گناہ، تو جو گناہ ہم کرے اس کے اوپر افسوس ہونا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ والرضوان کیمیائے سعادت میں کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور اگر اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو کہ یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، اگر بندے کو افسوس ہو تو وہ مغفرت کی دعا کرے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ابھی اس نے دعا نہیں کی ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت کہاں ہے؟ ہم دل میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقین کی بات ہے، یقین، ایک اعرابی آئے، یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ، کیا میری معافی ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم توبہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ جانے لگا، تھوڑی دور گئے، پھر واپس آئے، اور آنے کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو گناہ کیے کیا اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک تم جب گناہ کر رہے تھے اس وقت تو اللہ دیکھتا تھا۔ اتنا سنا، ایسا خوف پیدا ہوا، ایک چیخ ماری اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ یقین ہے، جب بندے کو مضبوط یقین ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاتا، اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات کو دیکھیں، کئی گناہ ایسے ہیں جس کے اوپر پولیس لوگ بڑی سخت سزا دیتے ہیں، تو پولیس کے سامنے کیا لوگ گناہ وہ کریں گے؟ ڈر لگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے پڑے، جیل جانا پڑے، تو ان سے ڈر کے بھی بندہ کبھی کبھی کچھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بتاؤ کیا ہم اللہ کی نظروں میں ہمیشہ نہیں ہیں؟ بند کوٹھڑی میں جہاں کوئی نہیں دیکھتا مگر ہمارا رب وہاں، اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہم نہ گھبرائیں، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ہم آنے والی زندگی پہ دھیان دے اور توبہ کرے۔ بڑی مختصر سی ہماری زندگی ہے، اور یاد رکھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والا وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں میں دین میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ ہم جب رات کو سوئے پتہ نہیں صبح میں آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں، لیکن کیا ہم توبہ کر کے سوتے ہیں؟ ہمارے نبی جن کی ذات خدا کے بعد سب سے بلند، لیکن وہ دین میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہم نے کتنی توبہ کی؟ کیا ہم خطا کار نہیں ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم فرشتے ہیں یا پھر ہم کوئی نبی ہے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، ہم مومن ہیں، خطا ہم سے ہو جاتی ہے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، لیکن توبہ پہ مضبوطی ہونی چاہیے، دل سے توبہ ہونی چاہیے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اب اس کی طرف جانا
میں آپ کی لکھی ہوئی ایک اور بات پیش کروں، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. اور ہمارے لیے ہمیں تو یہی چاہیے کہ بس ہم ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. زندگی کا ہمارا بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ ہماری زندگی سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر پوری دنیا ہم جیت گئے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، لاکھوں کی نوکریاں ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو کوئی چیز کام کی کچھ کام کا نہیں. لیکن اگر بندہ سڑک پہ رہتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، لیکن اگر اس سے رب راضی ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اور اگر رب ناراض ہے تو چاہے کتنی ہی سماج میں عزت کیوں نہ ہو، وہ زندگی بیکار ہے. اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ سال بھی ختم ہو گیا، ہم سوچے زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. میں بات پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بتایا، مثال دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، امید ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ امداد کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ذرا ایک مرتبہ درود پاک پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، آپ غور کیجئے. اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے جب جب وقت ملے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا وہ دوست ہے، اور تیسری بات کہ اللہ خوش کتنا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک انسان ہے، اب اس کو سفر کرنا ہے. سفر اتنا طویل ہے، ریگستان میں سے اسے سفر کرنا ہے، جنگلوں میں سے سفر کرنا ہے، اور راستے میں نہ کہیں پانی ملے گا، نہ کہیں کھانا ملے گا، نہ کوئی انسان. بڑا لمبا راستہ ہے. اب وہ سارا انتظام کر کے جا رہا ہے. اس کے پاس اپنا اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس نے سامان بھی لیا، کھانا بھی لیا ہے، پانی بھی لیا ہے، پورا بندوبست کر کے وہ نکلا. اب وہ چلنے لگا، کافی دور پہنچا. اب اس نے سوچا کہ لاؤ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، یہاں کوئی نہیں ہے. جب وہ آرام کرنے لگا تو اتفاق سے جب اس نے آنکھ کھولی تو وہاں اس کا اونٹ نہیں تھا. نہ وہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اس کی سواری ہے، نہ ساز و سامان، کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ جانتا ہے کہ اب مجھے یہاں کوئی ملنے والا بھی نہیں ہے. اگر میرا اونٹ مجھے نہ ملا میں بھوکا بھی مر جاؤں گا اور پیاسا بھی. وہ پریشان ہے. اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ ادھر جا رہا ہے اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے. کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، چاروں طرف وہ چکر لگا رہا ہے اس لیے کہ اسے اس کا اونٹ مل جائے. وہ پریشان ہے کہ اگر اونٹ نہ ملا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے مر جاؤں. اس نے بہت زیادہ تلاش کیا، اتنا ڈھونڈا وہ تھک گیا، لیکن اسے اس کی سواری نہ ملی. وہ واپس چلا آیا اسی جگہ. پھر وہ ٹیک لگا کر پریشان ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تھک چکا ہے، بہت لمبا اور سفر کرنا ہے، اور کسی کی امید نہیں ہے کہ یہاں کوئی میری مدد کے لیے آئے گا. اب ایسے عالم میں، وہ پریشانی کے عالم میں ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی. وہ پھر سے سو گیا. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے. ذرا محبت سے بولے، اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے. پانی بھی ہے، دانا بھی ہے، اور پورا سامان
ہوا، جیسے ہی اس نے سواری کو دیکھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں اس نے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کو یوں کہنا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، تو میرا خدا ہے، لیکن خوشی کے مارے اسے پتہ ہی نہ چلا اور اس کی زبان سے یوں نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کیا بول رہا ہے اسے پتا نہیں، اسے تو کچھ بھی خوشی نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، ہمارا خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیں، کتنی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا کرتا ہے؟ کرتا گناہ ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث میرے نبی نے سنائی، صحابہ کرام چونک پڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے پھر جنت میں جاتا ہے؟ تو سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے اتنا افسوس ہوتا ہے، اسے اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اسی شرمندگی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اسے معاف بھی فرماتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جنت میں جانے کا وسیلہ کیا بنا؟ وہی گناہ۔ جب اس نے گناہ کیا تب اسے شرمندگی ہوئی، گناہ کیا تب آنکھوں سے اشک بہا، گناہ کیا تب ندامت ہوئی، تو یہی گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اور اگر توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں یہی گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہمیں آواز دیتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بار بار اس راستے پر نہ چلے، یہ اللہ کا نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم توبہ کر کے پھر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات میں پیش کروں، ذرا دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل کے زمانے کی، ایک جوان شخص ہے جس نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے بعد پھر 20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے اس کی داڑھی سفید نظر آئی اور بڑھاپا نظر آیا، وہ بہت پریشان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک، میں نے 20 سال تو تیری عبادت کی ہے لیکن 20 سال میں پھر گناہوں میں جکڑ گیا ہوں، کیا اگر میں تیری طرف واپس پلٹ جاؤں گا، میں توبہ کر لوں گا تو کیا تو مجھے معاف فرما دے گا؟ اگر میں آ گیا واپس کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ دیکھے 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، عبادت نہیں کی، صرف گناہوں میں زندگی گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے انسان، تو ہم سے محبت کرتا تھا تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے تھے، اور جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو گناہ کرتا رہا، میں نے تجھے آج مہلت دے رکھی ہے، میرا بندہ کب پلٹ کے آ جائے، تیرا
تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تیری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ زندگی آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، ہم گناہوں کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر اور حضور کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔